آج ہم لوگوں نے جائزہ نمبر 2 کو حل کرنا ہے۔ جائزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی پیچھے پڑھا ہے اس سے ریلیونٹ کوسچنس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کتنا آتا ہے اور کتنا آپ لوگ ذہن نشین کر چکے ہیں، کنسیپچولی آپ کتنا یاد کر چکے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سننا اور بولنے میں سوال نمبر 1 دیا گیا ہے کہ دیا گیا پیراگراف غور سے سنیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس پورے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس پیراگراف میں خود نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ آخر تک یہ پیراگراف پڑھ لیں تو یہاں پر جو سوالات دیے گئے ہیں جن کے جز ہیں الف، ب، جیم اور دال، ان کے جوابات آپ نے یہاں پر ڈھونڈ کر لگانے ہیں۔ جیسا کہ الف سوال پوچھا گیا ہے کہ 14 اگست کو ہماری تاریخ میں کیا اہمیت حاصل ہے، یعنی کہ 14 اگست کو ہماری تاریخ میں کیا اہمیت حاصل ہے، تو اس کا جواب آپ پہلی لائن پر دیکھیں کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد برِ صغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ میں 14 اگست کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم نے کن سے آزادی حاصل کی تھی؟ انگریزوں سے، اور انگریزوں نے قریباً ہم پر 100 سال کے قریب حکومت کی تھی۔ ہم انگریزوں کے غلام تھے، تو ہمیں خواب غفلت سے جگایا ہمارے شاعر مشرق نے، اور قائد اعظم کی محنت سے آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، وہ کہتا ہے پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اب ظاہری بات ہے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، کسی مقصد کے تحت ہی حاصل کیا ہے، ایسے تو حاصل نہیں کر لیں گے۔ آپ کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے نا، آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اسکول آ رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک سلیبس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تو پاکستان ہم نے تو ایک ملک پورا حاصل کیا تھا، تو اس کے بنانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ تو اس کا آنسر یہاں سے ہے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اپنے پیراگراف کی 5ویں لائن کو دیکھنا ہے۔ 5ویں لائن میں وہ کہتا ہے ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور وہاں پر ہندو اور مسلمانوں کا ایک ساتھ رہنا مذاہب کے حوالے سے بھی بہت مشکل تھا، تو ہم لوگوں نے پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہی حاصل کیا تھا، تو ہمارا پاکستان بنانے کا بیسک مقصد یہی تھا۔ اب سوال نمبر جیم دیکھیں، وہ کہتا ہے جشن آزادی مناتے ہوئے ہمیں کون سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے؟ تو اسٹوڈنٹس بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنا جو اصل مقصد ہے جشن آزادی مناتے ہوئے وہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں سے بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگوں کو جب بھی جشن آزادی آتی ہے، ہر سال ہم مناتے ہیں، تو ہمیں کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ تو آئیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں 5ویں لائن میں کہ 14 اگست کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں آزادی کا اصل مقصد ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو آزادی کا اصل مقصد کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، باہمی اتحاد سے مشکلات پر قابو پانا ہے، اور مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے، اور اپنے وطن کو جو کہ ہے وہ صحیح منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اس کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنے ذہنوں میں اس کا مقصد حاصل کرنے کا مقصد رکھیں گے۔ اب سوال نمبر دال دیکھیں، وہ کہتا ہے قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی؟ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دی تھیں، تو آئیے ان میں سے چند ایک کا ذکر کر لیتے ہیں، آپ نے پیراگراف میں سے ہی دینی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے قیام پاکستان، یہ آپ کے پیراگراف کی 4تھی لائن ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے قیام پاکستان کے لیے جان و مال کی قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جائیدادیں، کاروبار پاکستان کی خاطر چھوڑے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات۔ اب نیچے آ جائیں، وہ کہتا ہے پڑھنا۔ سوال نمبر 2 میں وہ کہتا ہے دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی کے ساتھ پڑھیں، نیز ان اشعار کا مفہوم بھی بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس میں اب آپ لوگوں کو نیچے یہ جتنے بھی اشعار دیے گئے ہیں ان کا مفہوم بتاؤں گی، تو آئیے اب ہم لوگ ان کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ جی اب دیکھیں شعر نمبر 1 میں وہ کیا کہتا ہے، وہ دیکھو اٹھی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ تو اس کی تشریح یعنی کہ مفہوم ہم لوگ کس طرح کریں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ دیکھو کہ کالی گھٹا آ رہی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف چھانے لگی ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کا شعر نمبر 2 دیکھیں، شعر نمبر 2 میں وہ کہتا ہے گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ آہٹ قدموں کی چاپ کو کہتے ہیں اور بیٹا، اور سنسناہٹ کسی کہتے ہیں؟ کسی کے آنے کی آہٹ پانا۔ تو مفہوم اس کا ہے جیسے ہی گھٹا کے آنے کا پتہ چلا تو ہوا میں بھی گھٹا کے آنے کی آوازیں آنے لگی، یعنی کہ سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ اب اگلا اسٹوڈنٹس یہاں پر شعر نمبر 3 دیکھیں،
शेर नंबर 3 में वो क्या कहता है, शेर नंबर 3 में कहता है घटा आन कर मी जो बरसा गई तो बेजान मट्टी में जा आ गई। इसका मफहूम हम लोग तशरीह क्या करेंगे, घटा जैसे ही आई तो बारिश शुरू हो गई, बारिश की वजह से यूं लग रहा था कि मट्टी में भी जान आ गई है, मट्टी भी गीली हो गई और उसकी सूंधी सूंधी खुशबू से हर तरफ एक अजीब सी महक थी जो हमें मसहूर कर रही थी। शेर नंबर 4 में वो कहता है ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठकाने लगी। अब बारिश की वजह से ज़मीन में मौजूद सब्ज़ा हरा भरा हो गया और किसान खुशी से झूमने लगे कि इनकी मेहनत रंग लाई है। जिन किसानों ने फसल बोई होती है और वहाँ पर बारिश की सख्त ज़रूरत होती है तो वहाँ पर सब्ज़ा लहलहाने लगता है, यानी कि उनकी दुआ कबूल हो जाती है। शेर नंबर 5 में कहता है जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बैल पत्ते अजब फूल फल, यानी कि छोटे छोटे पौधे और दरख्त इन पर नए पत्ते निकलने लगे हैं। नए पत्ते और फल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, यानी कि हैरानगी हुई कि जैसे ही बारिश हुई है तो नए पत्ते और जो फल फूल हैं वो पौधों पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। शेर नंबर 6 में देखें, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है, ढंग अंदाज, यानी कि हर एक दरख्त का नया अंदाज है और एक फूल का भी एक नया ही रंग है। अब शेर नंबर 7 देखें, ये आखिरी शेर है, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, कि 2 दिन में बारिश ने हर तरफ जलथल कर दिया और कि पूरे का पूरा जंगल ही बारिश की वजह से हरा भरा हो गया। हर पत्ते पे जब पानी के कतरे पड़े और बारिश ने उनको धो दिया तो जब धूल मिट्टी उनकी ख़त्म हो गई तो हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा हरियाली ही हरियाली होगी और यूँ लग रहा था जैसे जंगल में बहार का समा पैदा हो गया है। अब स्टूडेंट्स ये थे आपके शेर नंबर 1 से शेर नंबर 7 तक की तशरीह और मफहूम। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आपने सवाल नंबर 1 तफ़हीम नगारी और उसके सवालात के जवाबात, और घर में भी आपने स्टूडेंट्स कोई भी किताब लेकर आप इस तरह के पैराग्राफ में से सवालात के जवाबात ढूंढकर बआसानी